الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيد يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرت مولانا محمد محسن مکی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، خطیب و امام مسجد حاضر، لائق سب احترام حاضرین مجلس، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ وَأَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، یہ میں نے خطبے میں تلاوت کی. آپ دنیا میں دیکھیں ہر شخص بے چین، کوئی طمانینت، کوئی راحت آدمی کو میسر نہیں، اور بغیر کسی تخصیص جو غریب ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اوسط درجے کے لوگ بھی پریشان ہیں، اور جو بہت بڑے مالدار قسم کے لوگ ہیں وہ آپ سے زیادہ پریشان ہیں.
وہ ایک چیز تلاش کرتے ہیں بسیار تلاش، بہت زیادہ تلاش کے باوجود وہ چیز ان کو میسر نہیں آتی. اس کا نام ہے چین، سکون، طمانینت. یہ کسی آدمی کو میسر ہے. ہر آدمی پریشان. جتنے نشہ آور قسم کے لوگ ہیں ہے تو وہی بات، لیکن نفس پر ہاتھ رہنی چاہیے کسی بھی اسکالر عالم دین کی کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. آپ سگریٹ پینے والے سے پوچھئے کہ وہ سگریٹ پیتا ہے اس میں فائدہ کیا ہے کہ کھینچ کر کے ناک سے دھواں نکالتا ہے. وہ کہتا ہے اس میں چین، سکون ملتا ہے. افیون کھانے والے سے پوچھیں، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے کھانے میں سکون اور چین، اطمینان ہوتا ہے. چرس پینے والے سے پوچھیں، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اس میں چین، سکون. شراب پینے والے سے پوچھیں، وہ بھی کہتا ہے کہ اس میں چین، سکون، طمانینت. بے شمار پیسہ خرچ ہوتا ہے، بے شمار پریشانیاں. اور آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا ہے، ہمارے یہاں یہ ہے کسی بہت بڑے سگریٹ کا ایڈورٹائز آتا کہ سگریٹ پی کر کے شیر کو مار دیا. جیسے لگتا ہے کہ سگریٹ پینے سے اتنی قوت آ جاتی کہ شیر کو مار دے گا. اور خوب ایڈورٹائز کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا ایڈ چلتا ہے، خبردار سگریٹ پینا صحت کے لیے مضر ہے. سبحان اللہ، کیا بات. تو یہ سارے شوق لوگ کرتے ہیں طمانینت حاصل کرنے کہ سب اطمینان چاہیے، اطمینان چاہیے. ہم طمانینت، اطمینان، چین، سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ یہ ساری عارضی چیزیں، ساری غلط چیزیں. اب ہمیں اپنے رب سے پوچھنا چاہیے، اے اللہ تبارک و تعالی، لوگ سکون اور چین کے متلاشی ہیں اور چین، اطمینان تلاش کرتے. مولا تو خلاق عالم، لوگوں کا پیدا کرنے والا، ہمارے اذہان، ہماری عقل، ہماری خرد کا پیدا کرنے والا. مولا تو ہی بتا دے کہ چین، سکون، طمانینت ملتا کہاں، کیسے میسر آئے. سنیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. اب دیکھیے ہم چین اور سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ جہاں چین، سکون نام کی کوئی چیز نہیں. اور چین، سکون، طمانینت کہاں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں چین، سکون، طمانینت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ چین، سکون، طمانینت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں تلاش کریں. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے کیا؟ قرآن مجید، فرقان حمید. جب تلاوت کرتے بے عینی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اور خود قرآن مجید، فرقان حمید نے بھی اسے ذکر کا نام دیا. سنیے ارشاد باری تعالیٰ ہوا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. کیا مطلب ہوا کہ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ تمام امت کے علماء، مشائخ، مفسرین ذکر سے مراد قرآن مجید، فرقان حمید لیتے. تھوڑی سی توجیہ میں کر دوں کہ فرمایا انا نحن نزلنا ذکر، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ، یعنی اس کی حفاظت ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے. اور یہ مسلمانوں کے لیے کتنی فرق اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ 1400 سال سے زائد عرصہ قرآن مجید، فرقان حمید کے نزول کو ہوئے، لیکن آج تک اس میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا. وجہ اس کی کیا کہ آدمی اگر حفاظت کرے تو اس میں کچھ ہیر پھیر ہو سکتا. اگر قرآن کی حفاظت کافی کرتے ہوتے، کافی اگر نہ ہوتے تو حفاظت نہیں ہوتی. قرآن مجید، فرقان حمید اگر پریس پر موقوف ہوتی کہ جب تک یہ چھاپے خانے، پبلشر، پرنٹر، جب تک قرآن مجید، فرقان حمید کی حفاظت ہو، نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ اس نے قرآن مجید، فرقان حمید کا ذمہ اپنے کرم پر لیا اور اس کے لیے مومنین کے قلوب کو ان کا انتخاب کیا. لوگوں کے دلوں میں قرآن مجید، فرقان حمید جو ہے وہ عزیزان گرامی محفوظ ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ قرآن مجید، فرقان حمید انگریز نے ہندوستان میں جب 150 برس قبضہ کیا
کوئی دقیقہ فروگزار ایسا اٹھانا رکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ترک کر دیا جائے، مگر جب انگریز بہادر ہمارے ان مدرسوں میں آئے جس میں چٹائیوں پر ہمارے علماء بیٹھ کر پڑھا رہے، حضرت انگریز کو کہا کہ ذرا بیٹھی تماشا دیکھیے، ایک چھوٹے سے بچے کو کھڑا کیا کہ بیٹا تم ذرا پہلا پارا سنا، دوسرے کا تم ذرا دوسرا سنا، کسی کا تم تیسرا سنا، کسی کا تم 10واں سنا۔ اللہ اکبر! جب اتنے بچوں کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھا انگریز، اب اساتذہ نے کہا بتاؤ کیسے قرآن مجید کو طلب کرو، کیا سمندر میں ڈالنے سے قرآن طلب ہو جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے قلوب میں اس کا اہتمام و انصرام کیا، تو اس لیے فرمایا اللہ پہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں۔ اب ذکر ہم کیسے کرتے؟ حق بات بڑی کڑوی ہوتی، مجھے بتائیے ہم اور آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے کیا اہتمام، کیا انصرام، کیا انتظام ہے ہمارے پاس؟ کیا روزانہ ہمارے معمول میں یہ بات شامل کہ کم سے کم ایک پارا تلاوت کریں، آدھا پارا تلاوت کریں، پاؤ پارا تلاوت کریں؟ یہ ہمارے پورے نظم میں دن بھر کے یہ نظم میں شامل ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں بہت مختصر انداز میں کہ اور بھی کچھ بات کرنی اور وقت بہت کم ہوتا۔ مشکاہ شریف میں حدیث ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی، وہ ایک نیکی 10 گنا۔ اور فرمایا سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف، تو کیا مطلب ہوا کہ کوئی آدمی قرآن مجید فرقان حمید سے اگر الف لام میم پڑھ لے تو وہ 30 نیکیوں کا مستحق ہو گیا۔ ہم کتنے اللہ کے ذکر سے کس قدر ہم غافل، اگر ہم روزانہ ایک پارا نہیں آدھا پارا تلاوت کر لیں، آدھا پارا نہیں ہو سکتا پاؤ پارا تلاوت کر لیں، اور اس کے پھر حروف کو گنیے آپ کے حروف کتنے، اور ان حروف کو آپ 10 گنا فرما دیں، اور پھر دیکھیے کہ ایک شخص کتنی نیکیوں کا مستحق ہو سکتا ہے اگر وہ آدھا یا پاؤ پارا بھی تلاوت کر لے۔ لیکن ہمارے پاس سب کے لیے وقت ہے لیکن تلاوت کے لیے وقت نہیں۔ محترم حضرات، کچھ وقت روزانہ تلاوت کے لیے نکالیے، اور اس کے ساتھ کوئی ایک آدھ رکوع کا ترجمہ پڑھ لیجیے، ایک آدھ رکوع کی تفسیر پڑھ لیا کیجیے، اور سب سے بہترین ترجمہ اور تفسیر اگر آپ پڑھنا چاہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان قاضی فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ، اور صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ، جو آپ ایک رکوع 5-7 منٹ میں ترجمہ اور تفسیر پڑھ سکتے ہیں، اس کو روز کا معمول بنائیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ نماز کو بھی قرآن مجید فرقان حمید نے اپنا ذکر ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف جاؤ، اللہ کے ذکر کے بعد بڑے خرید و فروخت جو ہے وہ بند کر دو۔ ابن کثیر نے اس موقع پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ کوئی آدمی جمعے کی نماز کے اہتمام انسلام سے پڑھے اور اپنے تمام کاروبار چھوڑ دے، تو سلف سے یہ نقل کیا کہ ایسا کاروبار کرنے والے آدمی کو جو جمعے کا اہتمام انسلام کرے، ادب کرے، نماز پڑھے، پھر کاروبار ہو جائے، جب نماز پڑھ لے فانتشروا فی الارض، اس کے بعد جب زمین پر پھیل جا، تو فرمایا کہ 70 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ برکت عطا فرمایا۔ تو نماز کے لیے بھی فرمایا کہ یہ نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہے۔ عزیزان گرامی، نماز میں بھی ہمارا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے، اتنے پابند ہم ہیں، کس قدر پابندی، بلکہ یہاں تو میں کچھ نہیں جانتا کہ کیا معاملات ہیں، مسائل، ایک ہفتے کے لیے آیا اور میں چلا گیا، تو بہت سارے حضرات کہتے ہیں نماز کا وقت ہی نہیں ملتا، نماز کیسے پڑھیں، یا جو وقت ملتا ہے اس میں کتنے پابند ہیں۔ نماز سے بھی عزیزان گرامی ہم بالکل غافل ہیں،
اور دلوں کا چین تو ان تمام چیزوں میں، جب ان چیزوں کو نہ اپنایا جائے تو قلب کی تمانیت یا قلب کو سکون عزیزان گرامی کیسے حاصل ہوگا؟ کہ اس کے علاوہ ہمارے صوفیہ یہ سارے ذکر و اذکار کے علاوہ دل کی تطہیر، دل کی صفائی کے لیے ہر سلسلے میں کچھ ذکر و اذکار ہے، جیسے کہ لا الہ الا اللہ، ایک ضرب ادھر لگائیے، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ کی ضرب خالی لگاؤ ہر سلسلے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ذکر و اذکار اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی کسی گناہ کا ارتکاب کرے اور اس کا ازالہ نہ کرے تو دل پر ایک داغ پیدا ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اس کا ازالہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا ازالہ ہوتا ہے توبہ اور استغفار سے۔ توبہ کرے، استغفار کرے، یہ داغ جو ہے یہ دھل جاتا ہے۔ اور اگر اس کے لیے دھلنے کا سامان اس کا ازالہ نہ کرے تو یہ جو دل کا داغ ہے یہ بتدریج پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا قلب سیاہ ہو جائے، اس لیے قلوب کو کہا گیا کہ بہت سارے پتھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، مگر بعضوں کے دل اتنے سیاہ، اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی آیت اس پر اثر نہیں کرتی، کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ قلب سیاہ ہو گیا۔ اور سیاہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ روزانہ آدمی استغفار کی کثرت کرے، اللہ کا ذکر کرے، نماز پڑھے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے۔ صحیح ستہ شریف میں حدیث ہے، ہم اور آپ کس کھیت کی ہوئی؟ حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں استغفار کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے انہیں استغفار کی کیا ضرورت؟ انہیں توبہ یا استغفار کی کیا ضرورت؟ ان کے تو ابروئے کرم کے اشارے سے طلب قیامت میں کروڑوں کی مغفرت ہو جائے، انہیں استغفار کی کیا ضرورت؟ مگر اس لیے حضور نے استغفار کیا اور ہمیں تعلیم فرمایا۔ یہ سارا کام حضور کا تعلیم امت کے لیے، کہ امت کو تعلیم دی جائے کہ وہ دن میں کئی مرتبہ استغفار کریں، کئی مرتبہ توبہ کریں، تو کیا ہوگا کہ یہ دل کا داغ اس کا دور ہو جائے گا۔ اور اگر دل اسی طرح گناہ کرتے رہیں اور بتدریج وہ سیاہ ہو جائے، دیکھا ہوا آپ نے بہت سارے ایسے حضرات، کوئی بات کوئی نصیحت ان کے دل پہ کوئی کام نہیں کرتی، اور ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے، اور کسی قسم کی آیتیں بھی پڑھ کر تم پر پیش کریں تو بھی سمجھ میں نہیں آئے، احادیث مقدسہ پیش کریں تب بھی عزیزان گرامی ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا دل سیاہ ہو گیا، اور جب دل سیاہ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا اثر جو ہے وہ پورے بدن پر پڑتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے بدن میں گوشت کا ایسا ٹکڑا، ایک گوشت کا ایسا لوکڑا کہ وہ اگر صحیح کام کرے تو پورا بدن صحیح کام کرتا ہے، وہ اگر خراب ہو جائے، وہ اگر مفلوج ہو جائے تو سارے بدن کو خراب کر دیتا اور سارے بدن کو مفلوج کر دیتا۔ اور فرما آگاہ ہو جاؤ اے جماعت صحابہ، اس کا نام دل ہے۔ اگر دل آدمی کا صحیح ہو تو بدن صحیح کام کرتا، دل آدمی کا اگر خراب ہو جائے تو اس کا اثر سارے بدن پر پڑتا۔ اس لیے صوفیہ اور مشائخ کہ دل کی تطہیر پر عزیزان گرامی زور دیتے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو اس انداز میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، اس نے فلاح پائی، وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی اختیار کی۔ تو کیا پاکی اختیار کی کہ دھوبی کے دھلے ہوئے کپڑے پہن لیا، سفید پاک ہو گئے، کامیاب ہو گئے؟ اللہ اکبر، خوب عطر وغیرہ بن لیا آپ نے، پاک ہو گئے، صاف ہو گئے؟ اس سے ظاہری پاکی بھی مراد ہے اور دل کی تطہیر اور دل کی پاکی بھی مراد۔ اور دل کی پاکی کیسے ہوتی ہے عزیزان گرامی؟ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر و اذکار سے دل کی پاکی ہوتی ہے۔ ایک اور قرآن مجید فرقان حمید کا ہے سمان فرمائی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو ہم نے تمہارے پاس اپنا حبیب بھیجا ہے،
اس کا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، یہ تمہیں پاک کرتا. کیسے پاک کرتا؟ اللہ اکبر. علامہ ثناء اللہ پانی پر بھی قاضی ثناء اللہ پانی پر بھی فرماتے ہیں کہ پاک کرنا حضور کے دور تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آج بھی حضور علیہ السلام کی نظر کسی مومن کے قلب پہ پڑ جائے تو آج بھی حضور دلوں کو پاک کرتے، دل کو چمکا دیتے. جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے. تو آج بھی حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے قلوب کو چمکاتے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ ہم طمانینت، چین، سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ رات رات بھر فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں. سوچ صاحب کے چین سکون طمانینت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر. اور جب یہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، تو آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید فرما وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. علامہ ابو الفضل قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تو ہے اللہ کا ذکر، مگر اس نے اپنے حبیب کے ذکر کو بھی اپنا ہی ذکر قرار دیا. تو وہ یا جو اللہ کا ذکر کرے وہ تو ہے اللہ کا ذکر، مگر جو ذکر مصطفیٰ کرے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. مثلا محفل میلاد کیا ہوتا ہے؟ ذکر و اذکار ہوتا ہے، حضور کا حسن و جمال بیان کیا جاتا ہے، حضور کی تعریف و توصیف، حضور کی سیرت بیان کی جاتی ہے، حضور کا چال چلن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہی تو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. یہ نعت خوانی کی محافل ہوتی ہے تو نظم میں ہو یا نثر میں ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا، یہ بھی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ذکر ہے. اور بالکل اس کو یوں سمجھیے آپ کہ جیسے ایک آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں، آئینہ بنانے والا آپ کے پیچھے کھڑا، آپ آئینے کی تعریف کرنے لگ جائیں کہ سبحان اللہ کتنا صاف اور شفاف آئینہ کہ جناب کہیں نشے و فراز نظر نہیں آتا. آدمی جب کھڑا ہو کہیں بھی کوئی خرابی اس میں نظر نہیں آتی، پوری تعریف کر رہے ہو آئینے کی. آئینہ بنانے والا آپ کے پیچھے کھڑا، آپ اسے نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتا، مگر مجھے بتائیے جب آئینے کی آپ تعریف کریں گے تو آئینہ بنانے والا خوش ہوگا یا نہیں؟ یہ آدمی کی فطرت میں ہے یہ بات کہ جس نے آئینہ بنایا وہ آئینہ بنانے والا خوش ہوگا کہ یہ دیکھو میری صنعت کی تعریف کر رہا. تو بظاہر یہ صنعت کی تعریف حقیقت میں صانع کی تعریف کہ جس نے اس کو بنایا. اور بقول شاعر اقبال نے خوب کہا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، پھر ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان میں آئینہ صاف. تو اسی شاعر نے کہا تعریف آئینہ بھی تو آئینہ کر کے ہے. حقیقت میں جب آئینے کی تعریف کریں گے تو بظاہر آئینے کی تعریف ہے، مگر حقیقت میں آئینہ بنانے والے کی تعریف. تو جتنی بھی نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کی جائے، ان کی توصیف کی جائے، ان کے کمال، ان کا جمال، ان کا حسن یہ بیان کیا جائے، بظاہر یہ حضور کا تذکرہ ہو رہا لیکن ان کا بنانے والا خوش ہو رہا کہ یہ میری حبیب کی تعریف، میری حبیب کا تذکرہ کر رہا. تو گویا یہ مختصر وقت میں یہ پیغام دینا تھا کہ چین، سکون، طمانینت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا. ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی، جنہوں نے اعظم گڑھ میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں قائم کیا. کوئی آدمی ان کے پاس آتا ہے دل بہت بے چین ہے، بس پریشانی. اور آپ جانتے کہ امراض قلب اس وقت پوری دنیا میں کتنے صلاحیت کرے، کس قدر. ہمارے یہاں پاکستان میں امراض قلب کا معاملہ تو وحشت ہے، دہشت ہے. دیکھا آپ نے آج ہی 7 دھماکے لاہور میں ہوئے، 7 دھماکے. صبح کی خبر تھی نا 2، لیکن اب نئی خبر میں نے ٹیلی فون کیا تو معلوم ہوا پورے لاہور میں 7 بم کے دھماکے ہوئے. خودکشی پتا نہیں 200-250 کے قریب آدمی کیا بات ہوئی. ہر آدمی دیکھے تو یہ تو قلب اور ساری پریشانی کی وجہ سے قلب کی تکلیف ہوتی. اور جہاں ہمارے یہاں قلب کی تکلیف تو شاید ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے، عیش و عشرت کی وجہ سے ہوتی. پسینہ نکلتا نہیں، محنت نہیں کرتے، نکلے گھر سے گاڑی میں، گاڑی سے گئے دفتر میں، گھر میں گئے تو اے سی لگا اور گاڑی میں تو اے سی لگا. عیش و عشرت کی وجہ سے محنت شاقہ رہی ہے تو دل کی تکلیف ہوتی.
اور عام طور پہ آپ دیکھیں آدمی کام کر کے بے چین ہوتا، وہ فرما کرتے ہر نماز میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھا جائے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کبھی بھی آپ کا دل گھبرائے، گھر سے جوان چین سکون طمانینت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے، آپ قلب پہ ہاتھ رکھ کر کے 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھیے، دیکھیے انشاءاللہ طمانینت قلب آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ مختصر وقت میں ایک مختصری پیغام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔